بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز با ترجمہ اب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ترجمہ لفظی ہوگا۔ اللہ اکبر، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی یہ تکبیر کہنے کے ساتھ انسان پر دنیا کی تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور اس کو تمام توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، اکبر، سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد نیت نماز پڑھی جاتی ہے۔ وجہت، وجہت، میں نے پھیرا یا میں نے پھیری۔ وجہیا، اپنا چہرہ یا اپنی توجہ، میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ کیا، اپنا چہرہ پھیرا یا میں نے اپنی توجہ پھیری۔ للذی، اس کی طرف جس نے، اس کی طرف، الذی جس نے، فطر پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً خالص ہو کر، موحد ہو کر، وما انا اور میں نہیں ہوں، اور ما نہیں، انا میں اور میں نہیں ہوں، میں سے، المشرکین شرک کرنے والے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنی توجہ خالصتاً اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پھیری جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ نیت نماز کے بعد ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کا مطلب ہے تعریف، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ سبحانک، تو پاک ہے، اللہم، اے میرے پیارے اللہ، و اور، بے ساتھ، حمد تعریف، کا تیری، و بحمدک اور اپنی تعریف کے ساتھ، و اور تبارک برکت والا ہے، اسموں کا تیرا نام، اور تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی اور بلند ہے، جدو کا تیری شان، اور تیری شان بلند ہے، و اور لا نہیں، الہ معبود اور کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، غیرو کا تیرے سوا، غیرو سوا، کا تیرے، غیرو کا تیرے سوا، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے میرے پیارے اللہ، تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، اور تیرا نام بابرکت ہے، اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ثنا کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ سے، من سے یا کے ڈر سے، الشیطان شیطان، الرجیم دھتکارا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں دھتکارے ہوئے شیطان کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ الحمد، تمام تعریفیں، حقیقی تعریفیں، للہ،
اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں رب، رب پالنے والا، درجہ بدرجہ ترقی دینے والا، العالمین تمام جہان، الحمد للہ رب العالمین تمام حقیقی تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن مہربان، بن مانگے دینے والا، بے حد رحم کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم جو بے حد رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک مالک، یوم دن، زمانہ یا وقت، الدین جزا سزا یا نتیجہ، مالک یوم الدین جو جزا سزا کے دن کا مالک ہے، جو نتیجے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدی تو چلا، تو دکھا، تو قائم رکھ، تو ہدایت دے، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا کر اس پر قائم رکھ۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، یعنی جن پر تو نے انعام کیا، غیر نہ، المغضوب علیہم جن پر غضب ہوا، یعنی ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، و اور لا نہ، الضالین گمراہ، اور نہ ہی ہمیں گمراہوں کے راستے پر چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد قرآن کریم کی کوئی سی سورت یا کسی بھی حصے کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ حصہ کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہو، لیکن اگر آیت بڑی ہو تو ایک آیت بھی کافی ہے، جیسے آیت الکرسی ہے تو وہ ایک آیت الکرسی بھی کافی ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پہلی 2 رکعتوں میں جن صورتوں کی تلاوت کی جائے وہ بالترتیب ہوں، جو پہلے سورت قرآن کریم میں ہے وہ پہلے پڑھی جائے، اور جو بعد میں ہے وہ بعد میں پڑھی جائے۔ جب نماز باجماعت ہو رہی ہو تو مقتدی کو صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور باقی تلاوت امام صاحب کی سننی ہے، اور جس وقت علیحدہ نماز پڑھ رہے ہوں بغیر جماعت کے تو اس وقت سورۃ فاتحہ کی بھی تلاوت کرنی ہے اور قرآن کریم کے حصے کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں دھتکارے ہوئے شیطان کے ڈر سے
اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، بِ ساتھ، اسم نام، اللہ اللہ تعالیٰ، بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، الرحمن بے حد رحم کرنے والا، مہربان، بن مانگے دینے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل تو کہہ دے، ہوا وہ، اللہ اللہ تعالی، احد ایک ہے، قل هو اللہ احد، تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم نہ، یلد اس نے جنا، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، و اور لم نہ یولد وہ جنا گیا، لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ و اور لم نہ ہی یکن ہے، لہو اس کا، کفون ہمسر، احد کوئی بھی، ولم یکن لہ کفون احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تلاوت کے بعد تکبیر کہتے ہوئے جھکتے ہیں، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوتے ہیں اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کمر برابر ہو، آگے سے سر اٹھا ہوا نہ ہو۔ اس حالت کو رکوع کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ تعالی، اکبر سب سے بڑا۔ رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں اور یہ تسبیح کم از کم 3 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی تعداد طاق اعداد میں ہوگی، یعنی 3، 5، 7، 9، 11، 13 وغیرہ۔ سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم بڑی عظمت والا، سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ سمع سن لی، اللہ اللہ تعالی نے، لی اس کی، من جس نے، لمن اس کی جس نے، حمدہ تعریف کی، ہو اس کی، حمدہ اس کی تعریف کی، سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا اے ہمارے رب، و اور لک تیرے لیے، الحمد تمام تعریفیں ہیں، اور اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تمام تعریفوں کا مستحق تو ہی ہے۔ حمدن تعریف، کثیرن بہت زیادہ، حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریفیں، طیباً پاکیزہ، مبارکن برکت والی، فیہ اس میں، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیباً مبارکن فیہ، اے ہمارے رب اس میں تمام پاکیزہ اور برکت والی تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ جب رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو اس حالت کو قومہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سجدے میں بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور یہ تسبیح بھی کم از کم 3 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ طاق تعداد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العالی جو بلند شان والا ہے،
سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند شان والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدے میں انسان خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے۔ تو نماز میں یہ مقام ہے جہاں زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد اور دعائیں کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے بیٹھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بیٹھ کر دعا بین السجدتین پڑھی جاتی ہے، یعنی دعا دو سجدوں کی درمیانی دعا۔ اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث میں دو دعائیں ملتی ہیں، ایک ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورفعنی وجبرنی ورزقنی، اور دوسری ہے ربی اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی ورفعنی۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے نزدیک یہ دوسری دعا زیادہ مستند ہے، تو اس دعا کو ہم نے اس میں ترجمے میں نماز میں شامل کیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ربی، اے میرے رب، اغفر، تو بخش دے، لی، مجھے، و، اور، ارحم، تو رحم فرما، نی، مجھ پر، وجبرنی، و، اور، اجبرنی، تو میری اصلاح کر، و، اور، ارزقنی، تو مجھے رزق دے، و، اور، ارفعنی، تو میرے درجات بلند کر۔ ربی اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی ورفعنی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور میری اصلاح کر اور مجھے رزق دے اور میرے درجات بلند فرما۔